السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حاضرین مجلس، تفسیر العشر الاخیر، آخری 3 پاروں کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہم سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن والے بنا دے، اور قرآن سے ہمارا خصوصی تعلق اللہ جوڑ دے، اور قرآن کو سمجھ کر ہماری زندگی میں نافذ کرنے والے اللہ ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے ہم سورۃ المجادلہ کی ان آیات کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، یہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قد سمع اللہ، یقین اللہ تعالیٰ نے سن لیا، قول التی تجادلک، اس خاتون کی بات کو جو آپ سے بحث کر رہی تھیں یا تکرار کر رہی تھیں، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی، اور شکایت کر رہی تھیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، نے اللہ سے شکوہ بیان کر رہی تھی۔ واللہ یسمع، اور اللہ تعالی سن رہے تھے، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو اللہ سنتے رہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، بڑے سننے والے ہیں، بصیر، اور بہت اچھی طرح دیکھنے والے بھی ہیں۔ الذین یظاہرون،
اور جو لوگ زہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی عورتوں سے، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کا مطلب کسی کو ماں کی طرح قرار دینا، ما ہن امہاتہم، تو وہ عورتیں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، تمہاری ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی، ان امہاتہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں، الا اللائی ولدنہم، جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، کہہ رہے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وہ بات جو منکر ہے، بری بات ہے، وَزُورًا، اور جھوٹ بھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَعَفُوٌّ، بڑے ہی درگزر کرنے والے ہیں، غفور، اور بڑے ہی معاف کرنے والے، مغفرت والے، والذین یظاہرون، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی عورتوں کو جو ماں قرار دیتے ہیں، ثم یعودون، پھر واپس پلٹتے ہیں، لما قالو، اس قول کی طرف جو انہوں نے کہا، یعنی رجوع کر لیتے ہیں، تو اب ان کے لیے کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فتحریر رقبہ، یہ گردن کو آزاد کرنا، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، چھوئیں، ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس بات کی کہ تم پہلے یہ گردن کو آزاد کرو اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو، خبیر، بڑے ہی باخبر ہیں۔ فمن لم یجد، اور جو یہ گردن کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھے، فصیام، تو پھر اس کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل، 2 مہینے مسلسل وہ روزہ رکھے، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو چھو لیں، فمن لم یستطع، اور جو یہ بھی نہ کر سکے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فاطعام 60 مسکینہ، تو اب اس پر کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک، وہ بات، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے رکھی گئی ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتلک، اور وہ چیز، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی کے حدود میں داخل، اللہ کی حد بندی میں داخل ہے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ یہ جو صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المجادلہ، یہ قد سمع اللہ، جو 28واں پارہ ہے، اس کی پہلی صورت ہے، جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 58 ہے، 58، اور اس کے اندر 22 آیات ہیں، اور یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی۔ بعض آیات کے سلسلے میں کچھ مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ آیات مکی ہیں، لیکن جمہور مفسرین اسی بات پر ہیں کہ پوری کی پوری صورت مدینے میں نازل ہوئی، جس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی، بالاتفاق مفسرین کے پاس وہ صورت مدنی ہے، اور جو صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی،
اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو یہ صورت مدنی قرار دی گئی۔ اب اس صورت کا نام سورۃ المجادلہ، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صورتوں کے نام عام طور پر اس صورت کے اندر کوئی لفظ یا کوئی واقعہ یا کسی کا تذکرہ جو اس صورت میں آیا ہے، اسی اعتبار سے صورت کا نام بھی رکھا گیا۔ جیسے سورۃ النساء، جس میں خواتین کا تذکرہ آیا ہے، نساء کا لفظ آیا ہے، تو اسی سے سورۃ النساء۔ سورۃ المائدہ دسترخوان، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ سے آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ کیا، تو اس مائدہ کے لفظ سے سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح ہر صورت کے سلسلے میں یہی بات ہے کہ اس صورت کے اندر کوئی لفظ آیا ہو یا اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ ہوا ہے، تو اسی اعتبار سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس خاتون کا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و تکرار کرنا، اسی مناسبت سے المجادلہ رکھا گیا، بحث و تکرار کی صورت جو اس خاتون نے کی۔ اور بعض مفسرین نے اس کو المجادلہ بھی کہا ہے، یعنی بحث و تکرار کرنے والی اس خاتون کا ذکر اس صورت کے اندر آیا ہے، تو اس خاتون کی بحث و تکرار کی مناسبت سے اس خاتون کا تذکرہ کرنے والی یہ صورت ہے۔ لیکن زیادہ مشہور المجادلہ، بحث و تکرار کا معاملہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، تو المجادلہ بحث و تکرار کرنا، اس معنی میں اس صورت کا نام رکھا گیا۔ اب یہ ان آیات کو، شروع کی 4 آیات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر کیا۔ عمومی طور پر قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں یا آیات ایسی ہیں جو کسی پس منظر میں، ایک بیک گراؤنڈ میں وہ نازل ہوئی، تو ان آیات کو یا ان صورتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، ورنہ پھر آپ ان آیات کا مفہوم صحیح طور سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ پہلی مرتبہ ان آیات کا ترجمہ سنے ہیں، مفہوم ان کے سامنے آیا ہے، تو حیرانی ہوں گے، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ کون سی عورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا کر رہی تھی، اللہ سے شکایات کر رہی تھی، یہ کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب اس کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر ان آیات کا مفہوم بھی واضح ہوگا۔ پس منظر کے اعتبار سے یہ بات صحیح روایات میں ذکر کی گئی کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ، یہ خاتون ہیں جو اپنے چچازاد بھائی حضرت اوس بن صامت جو صحابی رسول ہیں، ان سے ان کا نکاح ہوا، اور کافی لمبی مدت بحیثیت زوجین انہوں نے زندگی گزاری، اس حد تک کہ یہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ گئے۔ اور حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ یہ بڑھاپے کی اس حد تک آ گئے کہ بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دماغی طور پر انہیں کچھ خلل بھی ہو گیا، اور بعض روایات میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ آنکھوں کی بصارت بھی ان کی چلی گئی تھی، اور بڑے چڑچڑے ہو گئے تھے، ہر چھوٹی بڑی بات پر جو ہے یہ جزبز ہوتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ بھی جو صحابیہ خاتون بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکی تھی،
اب اس صورت میں بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کسی بات پر لے دے ہوئی، کچھ انبن ہوئی، اور یہ غصے میں آ کر یہ صحابی رسول انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اسی کو زہار کہتے ہیں، تم میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، زہار کہتے ہیں کسی خاتون میں، مطلب کسی زوجہ کو، یعنی بیوی کو اس کا شوہر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح قرار دے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، میری ماں میرے لیے حرام ہے، حرمت والی ہے، یا اس سے جو ہے میں تعلقات نہیں رکھ سکتا بستری تعلق، اسی طرح تمہاری بھی وہی حیثیت ہے میرے نزدیک۔ تو یہ طلاق کی ایک شکل تھی جاہلیت میں۔ جاہلیت میں طلاق دینے کے کئی ایک صورتیں تھیں، تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ اپنی بیوی کو کوئی شوہر یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، انتی علیہ کا ظہر امی، یہ الفاظ ہوتے تھے۔ انتی مطلب تم، علیہ کا ظہر امی، مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرمت والی ہو، حرام ہو گئی ہو، یعنی تمہیں طلاق ہے۔ اور پھر وہ طلاق ایسی ہوتی تھی جس میں کوئی رجعت نہیں ہوتی، رجوع کرنے کا کوئی اس میں چانس نہیں ہوتا، تو ہمیشہ کے لیے جس کو تم نے ماں کہہ دیا پھر اس سے تعلق کیسے جوڑ سکتے؟ تو یہ صورتحال تھی جاہلیت کے اندر ظہار کے الفاظ میں۔ اور اسلام آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا جس میں کسی شخص نے، کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی کہا ہو، ظہار کیا ہو، اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح اس کو قرار دیا ہو۔ اب یہ واقعہ جو پیش آیا تو اب وہ صحابی رسول اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہہ تو دیا غصے میں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بھائی یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ تو غلط ہو گئے، اور اپنی بیوی سے انہوں نے تعلق جوڑنا چاہا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا کہ بالکل یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، تم نے تو ظہار کیا ہے، اور جاہلیت میں ظہار جو ہے طلاق ہے جو بغیر رجوع کے، اس کے رجوع کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں تم رجوع کر رہے ہو، میری طرف آ رہے ہو، تو اب یہ صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گی، پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو اپنی چادر سنبھالتے ہوئے وہ سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہتا ہے۔ تو آپ آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کرتی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن صامت نے، جو میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا شوہر، اس نے میرے ساتھ ظہار کیا، مجھے اپنی ماں کی طرح قرار دیا، جبکہ میری جوانی میں نے اس کے اوپر نچھاور کر دی، اس کے بچوں کو پیدا کیا، میں کمزور ہو گئی ہوں، میرا مال ختم ہو گیا، اب مجھے کوئی اولاد ہونے والی بھی نہیں، اس بڑھاپے کی حالت میں یہ مجھ سے جو ہے ظہار کر بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ اور بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شکایت بھی کر رہی تھی کہ اے اللہ، یہ شکایت میں تجھ سے کر رہی ہوں کہ اس کا کوئی حل تو مجھے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دے، اب میں اس کو چھوڑ کر رہ نہیں سکتی۔ اگر میں اپنے بچوں کو، میرے بچے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اگر میں اپنے بچوں کو میں الگ ہو کر اپنے شوہر کی طرف کر دوں تو وہ بچے جو ہے ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنی طرف کر لوں اور شوہر سے ہٹ کر میں اس کو ان بچوں کی دیکھ بھال اور پالنا شروع کروں تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے بچے بھوکے مریں گے، اے اللہ کچھ اس کا تو حل تو نازل فرما دے۔ یہ بار بار کہہ رہی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں وہ بار بار وہی بات کہتی جا رہی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ
اسلام کے اندر پہلی مرتبہ پیش آیا، جو کچھ بھی اس سے پہلے پیش آتا رہا وہ جاہلیت کے اس مرحلے میں پیش آتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران تھے کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کریں، رب کی طرف سے انتظار میں تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، جبریل آیات لے کر اترتے، تو آپ کی حالت جو غیر ہو جاتی، آپ نارمل حالت میں نہیں ہوتے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی، اور پھر آپ کا جسم بھاری ہو جاتا اور پسینے چھوٹنے لگتے، اور اتنا وزن ہو جاتا کہ ایک مرتبہ غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور نیند کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا بھاری ہو گیا کہ میں تو سمجھا کہ ابھی میری ران کی ہڈی چٹک جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر آپ نارمل حالت میں آئے، آپ کا جسم ہلکا ہوا۔ تو اس طرح کی کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاری ہو جاتی تھی وحی کی حالت میں۔ اب یہاں پر بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی، وحی کا نزول ختم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یعنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ ابشری یا خولہ، خولہ تمہارے بشارت ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی ہیں۔ ان آیات کے اندر حضرت خولہ اور حضرت اوس بن صامت ان دونوں کے سلسلے میں یہ حکم نازل ہوا کہ یہ ظہار کا جو طریقہ جو تھا، جس کے اندر کوئی رجوع کرنے کا چانس نہیں ہوتا تھا، اس کو طلاق مان لیا جاتا تھا، تو وہ اسلام کے اندر اس کو طلاق نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ایک بہت بڑا گناہ والا مسئلہ یہ قرار دیا گیا۔ اور جس گناہ کے اندر کفارہ یہ رکھا گیا کہ آپ نے فرمایا اور اس سے کہو کہ وہ یہ گردن آزاد کرے، یہ غلام آزاد کرے۔ حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کوئی غلام ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے آزاد کریں؟ کوئی غلام ہمارے پاس ہوتا تو ہم آزاد کر سکتے تھے، غلام تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے ہمارا شوہر۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا ضعیف ہے، وہ روزے کہاں سے رکھے گا، وہ بھی 2 مہینے مسلسل، یہ تو اتنی سکت نہیں ہے ان کے پاس میں۔ تو پھر تیسرا آپشن جو اللہ نے دیا وہ یہ کہ اطعام، غریبوں کو کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو ان 60 روزوں کے بدلے میں، ہر دن کے بدلے یہ غریب کو کھانا کھلانا۔ تو 60 روزے اگر رکھے نہیں جا سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ہم 60 کو کھانا کھلائیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میں اس معاملے میں مدد کر سکتی ہوں۔ تو آپ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کچھ میں دے دیتا ہوں، کچھ تم دے دو۔ تو اس طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کر دیا جائے، قبل اس کے کہ تم دونوں پھر سے ازدواجی تعلقات اختیار کرو، اس سے پہلے یہ مرحلہ طے ہو جائے، کفارہ ادا کر دیا جائے۔ تو اس طرح حضرت خولہ نے 60 مسکینوں کو حضرت اوس بن صامت کی طرف سے کھلایا، اور پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی کے اعتبار سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو ہوا، یہ شان نزول ہے ان آیات کا۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے آیات کی طرف آئیے، اور ان آیات کو جو رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورۃ المجادلہ کے یہ 4 آیات، ان آیات کو پھر سے ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
تو ہم ان آیات کی طرف پھر سے واپس لوٹتے ہیں اس شان نزول کے بعد، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی یا تکرار کر رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ عورت آئی میرے گھر میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگی اور بار بار جو ہے اپنی حالت کو بیان کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ میرے حالت پر رحم فرما، میرے اس مسئلے کو حل کر دے، یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے شوہر کی جانب سے اس کا کوئی حل تو بتا دے، میں اپنے شوہر سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہوں، میرے بچے کمزور ہیں اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے میں کہیں جا کے اپنا گزر بسر کر سکوں، میرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے لازم ہے، میرے بچوں کی اسی کے اندر بہتری ہے۔ بہت ساری باتیں بار بار کہہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اسلام آنے کے بعد، تو آپ اس عورت کو نصیحت کر رہے تھے، اس کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ جو گفتگو جو ہو رہی تھی، عائشہ فرماتی ہیں میں بھی اسی کمرے میں تھی، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات جو تھے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، تو وہ بالکل جو ہے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایسے کوئی بڑے کمرے یا بڑے بڑے محلات نہیں تھے، حجرات چھوٹے چھوٹے کمرے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کا عطا کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ کا حجرہ بھی اسی طرح کا تھا، تو میں وہیں پر تھی، لیکن مجھے جو گفتگو جو ہو رہی تھی، کچھ باتیں میرے کان میں گر رہی تھی، کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ باتیں میرے کان میں نہیں گر رہی تھی، کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے اللہ نے سن لیا ان باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس شکایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے قبول کرتے ہوئے وضاحت اللہ نے کر دیا، ان آیات کو نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سماعت کہ بندہ زمین پر بھی کہے اور کسی سے چپکے رازدارانہ گفتگو بھی کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی سماعت سے وہ کلام باہر نہیں ہے، اللہ اس کلام کو بھی سن لیتے ہیں جو سرگوشیوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ تعالیٰ کی اس سماعت کے بارے میں جو اللہ آگے فرماتے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں، چپکے جو بات کہی جاتی وہ بھی اللہ سنتے ہیں، دل کے اندر انسان کچھ کہہ لیتا ہے، جو حدیث النفس جس کو کہا جاتا ہے، دل میں انسان بسا اوقات کچھ باتیں جو ہے اپنے ہی لیے کہہ لیتا ہے، اپنے بارے میں کہہ لیتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اگر خود بھی اپنے دل کے اندر بھی کہہ لے تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، اور بصیر اور اللہ بڑے دیکھنے والے ہیں۔ اس کمرے کے کونے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ تو یہ واقعہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام میں کیا ہے، حضرت عائشہ اس کی وضاحت فرماتی ہیں۔ یہ عورت جو خولہ بنت ثعلبہ، جب اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کے جواب میں یہ 4 آیات اللہ نے نازل فرما دی، ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے، اس دور میں یہ خاتون حضرت عمر کو راستے میں انہوں نے ملاقات کی اور ان کو روک لیا اور کہا کہ اے عمر، میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم چھوٹے بچے تھے، جب تمہیں عمیر بلایا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کسی کو پیار سے بچوں کو جب بلایا جاتا تو تصغیر سے بلایا جاتا، جیسے عمر کو عمیر،
فعیل کے وزن پر بلایا جاتا ہے۔ سعد اگر ہے سعید، تو اس طرح اسد اگر ہے تو اسید، یہ پیار سے کلمات کو کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر، میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم چھوٹے سے لڑکے تھے، جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پیار سے عمر کو عمیر کہا جاتا تھا، اور پھر اس وقت بھی میں تمہیں جانتی ہوں جب تم عمر بنے، مطلب بڑے ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، اور تمہیں اب بھی میں جانتی ہوں جب عمر سے تم خلیفۃ المؤمنین بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ تم اب بڑے مرتبے میں آ گئے، حاکم وقت بن گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلط فیصلہ سرزد ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رب کی نافرمانی کر بیٹھو۔ تو اس طرح وہ نصیحتیں کرنے لگی، اور بڑی لمبی دیر تک حضرت عمر اپنا سر جھکائے، اپنا کان لگائے، اس خاتون کے، اس بڑھیا کی گفتگو سنتے رہے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، حضرت عمر بھی وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مصاحبین، جو ساتھ میں جو لوگ موجود تھے، جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المؤمنین، اس بڑھیا نے تو آپ کا وقت ضائع کر دیا، اتنی دیر آپ کو جو لگا دیا آپ کی باتیں، آپ اپنی باتوں میں، اور آپ بھی جو ہے اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے سنا، اور پھر ان باتوں کی جواب میں اس نے وحی نازل کی، اور قیامت تک وہ وحی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اور برا ہو عمر کا اگر اس طرح کی خاتون، اس فضیلت والی خاتون کی بات نہ سنے، کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ شام تک بھی مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ نے سنا، اور پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا، جب یہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہے تھے تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس صحابیہ عورت کی۔ یہ صحابیہ عورت اپنی حالت کو بار بار پلٹا کر بیان کر رہی تھی، یہ میری حالت ہے، اگر وہ جو زہار کا حکم طلاق کا ہو گیا، پھر ہمارے درمیان میں کوئی جو ہے ملاپ کا کوئی راستہ نہ رہا، شوہر بیوی بن کر رہنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اور خود یہ شوہر بھی جو ہے وہ بیچارہ، وہ بھی نابینا ہے، وہ بھی جو بوڑھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس طرح بار بار جو کہتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خاتون کو جو ہے صبر کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور امید دلاتے رہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کی باتیں آپ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی گفتگو کو اللہ سن رہا تھا۔ پھر فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو فعیل کا جو صیغہ ہے، سمیع بصیر، یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر وہ صفت ہمیشہ دائمی صفت مانی جاتی ہے، صفت مشبہہ جو اس کو کہا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے اکثر جو ہے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے قرآن کے اندر۔ تو ہمیشہ سے بڑے ایسے انداز سے اللہ سنتے ہیں جو مخلوق نہیں سن سکتی، اور ایسے انداز سے، ایسی کیفیت سے اللہ دیکھتے ہیں جو مخلوق دیکھ نہیں سکتی۔ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اگر کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی اگر رینگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے قدموں کی آواز سنتے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بصارت ہے، جو مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سماعت نہیں دی، اس طرح کی بصارت اللہ نے نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم،
تم میں سے جو کوئی بھی اپنے عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے زہار کرتا ہے ما ہن امہاتہم، تو یہ جو حقیقت میں ان کی مائیں نہیں بن سکتی۔ صرف کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں ہوتی، یہ صرف زبانی اعتبار سے اس نے ماں کہہ دیا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ماں کہہ دینے سے کوئی ماں حقیقت میں نہیں ہو جاتی۔ حقیقی ماں کون ہے؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اپنے پیٹ سے باہر کیا، یہ ہیں ان کی حقیقی مائیں۔ اور زبانی طور پر جو تم نے کسی کو ماں کہہ دیا ہے، یہ کہہ رہے ہو لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، تو یہ وہ قول ہے، وہ بات ہے جو بڑی ہی غلط بات ہے، اور وہ زورا اور جھوٹ بھی ہے، کیونکہ وہ اصلی ماں نہیں ہے جس کو تم ماں قرار دیے یا ماں کے مشابہ قرار دیے۔ لیکن وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ جو ہو چکا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے جو درگزر کرنے والے عفو ہیں، اور بڑے جو ہے معاف کرنے والے مغفرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے گویا معاف کر دیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ نادانی میں ہوا، اور اس حکم کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں تھی اس وقت یہ معاملہ ہوا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، کہ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ اب یہ زہار جیسے کہ میں نے بتایا، اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو جاہلیت میں، اسلام سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، مطلب میری ماں جس طرح میرے لیے حرام ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے ہم بستری نہیں کر سکتا، یا اس اعتبار سے میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا، تم بھی اسی طرح میری ماں کی طرح ہو گئی، مطلب تم بھی میرے لیے حرام ہو، تم میری زوجیت سے نکل گئی۔ تو یہ جو حرمت والی بات ماں سے وہ لوگ جوڑتے تھے، تاکہ اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ بھائی میری ماں جس طرح اب میرے لیے یا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طرح میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہو گئی۔ اب یہ الفاظ جو موجود تھے، فقہا اس بات پر گئے ہیں کہ صرف ماں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی حرمت والا رشتہ کوئی انسان کہتا ہے، کیونکہ یہ تو جو ہے جاہلیت کا ایک رواج تھا ماں کا لفظ جو ہے استعمال کرنا اس معاملے میں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تم میری بہن کی طرح ہو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، مطلب حرمت میں تم میری بیٹی کی پیٹھ کی طرح ہو گئی، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تم میری جو بہن کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ ماں جو حرمت والا رشتہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ رشتے جو محرمات ابدیہ میں سے ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، نکاح جن سے حرام ہے، اس طرح کا بھی کوئی رشتہ کوئی انسان اگر کہہ دے اپنی بیوی کے لیے، تو پھر وہ چیز بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی، وہ حرمت وہاں بھی ثابت ہوگی، سوائے یہ کہ کوئی جو ہے اپنی باتوں کے اندر جدیت کے ساتھ نہیں، مذاق مذاق میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر لے، تو یہ حرمت تو ثابت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس طرح کے حرمت والے رشتے اپنی بیوی کے لیے کوئی انسان استعمال نہ کرے، جو نکاح جن سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ویسے رشتوں کے ساتھ اپنی بیوی کو خطاب نہ کرے۔ جیسے جو بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی تو آ جا میری بہن، بیٹھ جا میری بیٹی، اس طرح کے جو مذاق میں جو ہے کہ کوئی جو کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو ماں بیٹی کے اعتبار سے، اگر وہ یہ نیت نہ ہو اس کی کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ گنہگار تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو حرمت والے رشتوں کے لیے موجود ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح سمجھ رہا ہوں، یا میں نے تم کو اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح قرار دیا ہے، تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح، وہ جو زہار ہے،
تو پیٹھ کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا ہے، جیسے میری ماں کی، تم میری ماں کی کے پیٹ کی طرح ہو، سر کی طرح ہو، اس طرح جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، تو اس صورت میں اس وقت بھی کیا اظہار کا حکم ثابت ہوگا؟ تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، جس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ ماں کے کسی بھی جسم کے عضو کو، پارٹ آف دا باڈی کو ذکر کر رہا ہے، صرف پیٹھ ہی نہیں، وہ سر کہہ دے، چہرہ کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، تو وہ بھی جو ہے وہ اظہار ہی کے حکم میں ہوگا۔ اور بعض فقہا جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے، بعض فقہا جو اس بات پر گئے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے اپنی ماں کے اس عضو کا ذکر کیا، اس پارٹ آف دا باڈی کا ذکر کیا جو ماں کی کا بھی وہ پارٹ آف دا باڈی دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر یہ اظہار کے حکم میں آئے گا۔ اگر لیکن اس پارٹ آف دا باڈی کا ذکر کیا ہے جس کو دیکھ سکتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، سر ہے، تو ایسے پارٹ آف دا باڈی کا ذکر کیا ہے کہ تم میرے جو ماں کے چہرے کی طرح ہو، تم جو ہے میری ماں کے سر کی طرح ہو، اس طرح کہہ دیا، تو اگر دیکھنے والی چیز اس کے لیے جائز اگر ہے، اس کے ماں کی وہ چیز جو ہے جائز ہے، تو پھر وہاں پر زہار کا حکم نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ لیکن گناہ والی بات تو ہوگی۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے زہار والا معاملہ ایک خطرناک معاملہ تھا جاہلیت کے اندر، اس کو طلاق کے حکم میں رکھا جاتا تھا، اور طلاق بھی ایسی جس کے بعد جو ہے کوئی رجوع کرنا اس کے اندر کوئی آپشن نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو طلاق نہیں قرار دیا۔ لیکن یہ حرمت والی بات جو اپنی ماں کی طرح جو انسان کہہ دے رہا تھا، تو اس کو گناہ والی بات تو اللہ نے قرار دیا، انہم لیقولون منکرا من القول، یہ وہ قول ہے جو منکر ہے، گناہ والا قول ہے، گناہ والی بات ہے، وہ زور اور جھوٹ بھی ہے، کیونکہ کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں ہوتی، کوئی ماں نہیں بن جائے گی۔ تو یہ رشتہ جو اللہ نے جو بنایا ہے ولادت کے ذریعے سے، یہ حقیقی ماں، تو حقیقی ماں وہی ماں کہلائی جائے گی جو اس نے جس کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ ہاں ایک اور ماں بھی ہے اسلام کے اندر جو رضاعی ماں ہے، یہ بھی حرمت والی ہے، دودھ والی ماں جس نے دودھ پلایا۔ یہ بعد میں جو احکام نازل ہوئے اس کے اندر سورۃ النساء کے اندر، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، کہ اللہ نے فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو دودھ والی مائیں، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں جو مائیں، جن ماؤں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے جنا، جنہوں نے اس اولاد کو پیدا کیا، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے یہ باہر ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقی مائیں ہیں، اور تمہارا جو ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، یہ جو ہے اس سے ماں کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کا اگر دودھ پی لے، تو اس صورت میں بھی کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ماں ہو گئی، وہ حرام ہو گئی، کیونکہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو کوئی شوہر اگر اپنی عورت کا اگر دودھ پی لے تو پھر وہ بھی جو ہے ماں کے حکم میں آ گئی، خود بخود اس کو طلاق ہو گئی، اور جو ہے وہ حرمت ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے شوہر بیوی کے اعتبار سے وہ رہ نہیں سکتے۔ یہ بھی جو ہے عوام کے درمیان میں مشہور ہے۔ تو اس اعتبار سے حکم یہی ہے کہ کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دودھ پی لینا یہ حرمت ثابت نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ بچے کا حق مار رہا ہے تو وہ بچے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے کوئی عورت اس کے لیے ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، اور نہ دودھ پلانے کا حکم اس کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ دودھ پلانے کا حکم اس وقت ثابت ہوتا ہے جب بچہ جو ہے رضیع ہوتا ہے، دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے، 2-2.5 سال کے اندر کی عمر ہو، اور اس دودھ کے ذریعے سے اس کے نشو و نما ہو، اس کی پرورش ہو۔ تو اب یہ جو چونکہ وہ حالت سے باہر ہو چکا ہے، شوہر جو ہے بڑا ہے، اور جو ہے وہ بچہ نہیں ہے، دودھ پینے کی عمر میں نہیں ہے، اور یہ دودھ جو ہے اس کے لیے حرمت والا دودھ نہیں بن سکتا، اس دودھ کی وجہ سے وہ شوہر جو بچہ نہیں بن جائے گا، اور یا وہ زوجہ جو ہے وہ اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ یہاں پر واضح کرنا ہے، جس اعتبار سے یہاں پر ذکر ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس ماں کہہ دینے سے وہ کوئی حقیقی ماں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس طرح ماں کہہ دینا در حقیقت ایک وہ قول ہے جو
بڑا ہی گناہ والا قول ہے، گناہ والی بات ہے، اور یہ جھوٹی بات بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی بات جب نادانی میں تم نے کر دی ہے، لعفو غفور، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بھی ہیں اور بڑی مغفرت والے بھی ہیں کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر تم حقیقت میں پشیمان ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگنے والے اگر بن گئے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اظہار کا جو حکم ہے، جو کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ اور کفارہ کیا ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہاں پر مذکور ہیں ان 2 آیات کے اندر، آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ وہ یہ کہ جنہوں نے والذین یظاہرون من نسائہم، جن لوگوں نے اپنی عورتوں سے یعنی اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے اظہار کیا، یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور ان سے قطع تعلق کرنا ان کا مقصد رہا ہو، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ جو ہے وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہ رہے ہوں، یہ غلطی ہو گئی، وہ پھر سے جو ہے شوہر بیوی کے اس زمرے میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس مال سے تم یہ گردن کو آزاد کرو، کیونکہ اس دور میں غلامی تھی، غلامانہ نظام تھا، لونڈی اور غلام جو ہے خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے کئی ایک باتوں میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر غلام کو آزاد کرو، اس کو آزادی دلاؤ، اس کو جو ہے غلامانہ جو کیفیت ہے، غلامانہ جو اسٹیٹس ہے اس سے ہٹاؤ، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، تو لوگوں نے جو ہے اپنے مال کے زعم میں، اپنے مال کے زور سے ان آزاد لوگوں کو غلام بنا لیا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پھر سے جو واپس وہ غلامی سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ تو کئی ایک کفارات میں اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرنے کو پہلے نمبر پر اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح قتل میں بھی کوئی انسان جو قتل کر دیا، جو قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے وہ غلام آزاد کرے، اور وہاں تو جو رقبت مؤمنہ، جو مومن غلام ہے، مومن غلام مرد ہے یا مومن جو ہے عورت لونڈی جو ہے مومنہ ہے، اس کو آزاد کرو، وہاں ایمان کی شرط لگائی، لیکن یہاں پر ایمان کی شرط نہیں ہے، یہاں پر صرف ہے کہ کوئی بھی جو غلام جو ہے، جو غلام ہے، غلامانہ زندگی اس کی چل رہی ہے، اس کو خریدو اور اس کو آزاد کر دو، قبل اس کے کہ تم ایک دوسرے کو چھو لو۔ مطلب ایک دوسرے سے اگر جو ہے چھونے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ایک دوسرے سے شوہر بیوی کے تعلقات تم کرنا چاہو تو اس سے پہلے ہی تمہیں ایک کفارہ ادا کرنا، کفارہ ادا کیے بغیر تم ایک دوسرے سے تعلقات نہیں کر سکتے، بستری تعلقات تمہارے نہیں ہو سکتے، اور اگر کرنا چاہتے ہو تو پہلے کفارہ ادا کرو۔ تو کفارے میں پہلے نمبر پر کہا گیا تحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک جو ہے غلام کو آزاد کرو، ایک گردن کو آزاد کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ذالکم توعظون بھی، یہ ہے جو نصیحت میں کی جا رہی ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہو وہ پہلے نمبر پر اس کفارے کی طرف آئے، اس آپشن کو لے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ تمہارے پاس مال اگر ہے تو پھر سیکنڈ آپشن پر، تھرڈ آپشن پر نہیں جا سکتے، پہلا آپشن یہی ہے کہ تم ایک جو ہے غلام کو، یہ گردن کو آزاد کرو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر غلام ہے یا لونڈی ہے تو اس کو تم اپنے مال سے خریدو اور اللہ کے لیے آزاد کر دو، یہ کفارہ ہے تمہارے لیے۔ فمن لم یجد، ہاں جس کے پاس یہ کفارہ ادا کرنے کی سہولت نہیں ہے، اب یا وہ وقت نہیں ہے، جیسے اس دور کے اندر کہیں جو ہے جو وومن ٹریفکنگ جو ہے، جو گناہ ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے، اگرچہ کہ بعض افریقہ کے بعض قبائل کے اندر ابھی بھی جو یہ چیز موجود ہے، یہ بات سننے میں آ رہی ہے، لیکن حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں کہ عمومی طور پر جو کسی انسان کو خریدنا اور بیچنا یہ جو ہے عالمی طور پر جو ہے بین کر دیا گیا ہے۔ تو اب تو غلام تو موجود نہیں ہے، نہ لونڈی موجود ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دوسرا آپشن جو ہے یہاں موجود ہے۔ اب دوسرا آپشن کیا ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ فصیام شہرین متتابعین، کہ 2 مہینوں کا روزہ، اور وہ بھی ایسے متتابعین، ایک کے بعد دیگرے، مسلسل، کوئی شرعی عذر درمیان میں نہیں آیا تو مسلسل روزے رکھے جائیں۔
کوئی شرعی عذر آ گیا، جیسے بندہ بیمار پڑ گیا، یا جو ہے کچھ جو ہے ایسی حالت آ گئی شرعی عذر کے اعتبار سے کہ وہ انسان کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں جیسے سفر آ گیا، تو جہاں پر شرعی عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا، وہاں پر یہ عذر قبول کیا جائے گا، ورنہ ایک بندہ صحت کی حالت میں اپنے مقام پر باقی ہے تو 2 مہینے روزے مسلسل رکھے۔ تو اب یہاں پر بھی شرط یہی ہے من قبل ان یتماسا، کہ قبل اس کے کہ تم ایک دوسرے کو چھو لو، یعنی ایک دوسرے سے تم جو ہے تعلقات جوڑو، اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے لیے تم حلال ہوگے، ایک دوسرے کے لیے تم جو ہے شوہر اور بیوی کے اعتبار سے تعلقات جوڑ سکتے ہو، ورنہ اس سے پہلے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو اس کام سے پہلے ابھی اس کفارے سے پہلے ہی جو تعلقات قائم کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس نے گناہ پر گناہ کر دیا، لیکن اس دوسرے کے لیے گناہ پر صرف توبہ ہے، اور پھر سے جو ہے ایک اور کفارہ ادا کرنا نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض علماء اس پر بھی گئی ہیں کہ وہ 2 کفارے ادا کریں، لیکن اکثر علماء اسی بات پر ہیں کہ اگر اس نے یہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفارے سے پہلے ہی جو اس طرح کے تعلقات اس نے کر لیے، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن کفارہ ایک ہی ہوگا جو کفارہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب یہ تیسرا بھی آپشن موجود نہیں ہے کہ کوئی بندہ اتنا کمزور ہے، جیسے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑھاپے پر آ گئے تھے، کمزور بھی تھے، تو ان کی خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بوڑھے ہیں، 2 مہینے کا روزہ کہاں سے رکھیں گی، وہ بھی مسلسل، اے اللہ کے رسول یہ جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پھر تیسرا آپشن دیا گیا، وہ تیسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کیسے؟ کہ 60 مسکینوں کو جمع کریں، ایک ہی بار کھلا دیں، یا 60 مسکینوں کو الگ الگ 60 دنوں میں کھلائیں، یا آج کچھ کوانٹٹی پھر کل کچھ کوانٹٹی، 60 کا عدد پورا ہو، اور تعلقات شوہر بیوی کے ہونے سے پہلے یہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اگر کوئی انسان کھانا کھلا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پھر یہ پہنچا دے ان لوگوں تک جو کھانے کا انتظام ہو جائے۔ کیسے؟ کہ شریعت نے فدیہ جو رکھا ہے ایک روزے کا، فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، تو ایک مسکین کا کھانا ہے تو پیٹ بھر کر کھلا دے، یا پھر آدھا صاع اناج، آدھا صاع کا مطلب جو ہے یہ 2 ہاتھ، یہ 2 ہاتھ بھر بھر کے، کیونکہ ایک مد جو ہے 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے، ایک مد جو ہے یہ 2 ہاتھ بھر کر جو اناج آتا ہے، جو چاول یا گیہوں جو بھی آتا ہے، تو یہ جو 2 ہاتھ بھر کر جو آپ ناپیں گے تو 1 مد ہے، یہ 2 مد کا نصف صاع، 4 مد کا 1 صاع، تو نصف صاع یعنی دو جو ہے مد، یعنی 2 ہاتھ بھر بھر کے یہ اناج جو ہے یہ فقیر کے اعتبار سے تقسیم کرے۔ تو نصف صاع کا مطلب یہ ہوا کہ 60 مسکین کھانا کھلانے کے لیے 30 صاع لگیں گی، اور 1 صاع جو اس زمانے کے اندر جو ہے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 کلو، 2.5 سے 3 کلو کا حساب علماء نے رکھا ہے۔ تو اب وہ جو ہے فدیے کے اعتبار سے نصف صاع جو دے دے، نصف صاع کا مطلب ہوگا کہ تقریباً 1.5 کلو چاول، 1.5 کلو چاول یا 1.5 کلو گیہوں، جو اناج جو بھی جو کھایا جاتا ہے اس اعتبار سے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، بھوکوں کو اس کھانے کا انتظام کرا دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ حکم جو ہے اس پر جو ہے عمل ہو جائے گا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے زہار کا حکم اللہ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو کہا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی کسی ماں کو، کسی بیوی کو وہ ماں کے زمرے میں لے آئے اور ماں کی طرح حرام قرار دے، یہ جاہلیت والی روش ہے، اس سے مومنوں کو بچنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان اس طرح کر دے تو پھر در حقیقت اس نے ایک بڑا گناہ کا کام کیا ہے، لیکن یہ طلاق کے حکم میں نہیں آئے گا، لیکن چونکہ یہ بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفارہ اس کے لیے رکھ دیا، اور کفارہ کیا ہے
اگر جو ہے غلام آزاد کرنے کا وہاں پر موقع ہے تو غلام آزاد کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ لونڈی ہو۔ اگر یہ موقع نہیں ہے تو پھر دوسری صورت کیا ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر آخری جو آپشن ہے وہ یہ کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کہیں سے بھی انتظام کرے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا اور ان کی بیوی نے کچھ اپنی طرف انتظام کر لیا، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اور یہی صورتحال اس وقت بھی ہے جو کفار مغلظہ کے اعتبار سے روزے کی حالت میں، اگر رمضان کے روزے کی حالت میں اگر کسی کپل نے، کسی شوہر اور بیوی نے اپنے بستری تعلقات کو جوڑ لیا، وہاں پر انٹرکورس اگر ہو گیا روزے کی حالت میں، تو وہاں پر بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے رکھا ہے کہ وہ بندہ جو ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے یا پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے مسلسل۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے۔ تو اس طرح کا واقعہ بھی محمد رسول اللہ کے دور میں پیش آیا، تو آپ نے اس بندے کے لیے، اس صحابی کے لیے آپ نے یہی کفارہ وہاں پر بھی آپ نے اس کو ادا کرنے کے لیے کہا۔ اور پھر جب بات یہاں تک آ گئی کہ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ اتنا مال ہے کہ میں کسی گردن کو آزاد کروں، کسی غلام کو خرید کر آزاد کروں، میرے پاس غلام بھی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس، اور نہ میں اس حالت میں ہوں کہ جو 60 روزے مسلسل رکھوں، اور نہ میرے پاس جو ہے اتنا مال ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، تو میں کیا کروں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی انتظام کیا اور جو ہے کہا کہ یہ جو ہے اناج ہے، تم لے جاؤ، اور ایک وسق جو ہے مطلب جو ہے 60 سا کا، تقریباً 60 ساعا، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 30 سا جو ہے یہ 60 مسکینوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور باقی 30 سا جو ہے تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انتظام کر کے دیا۔ تو یہی کفارہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو یہ بڑے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کفارہ رکھا ہے زہار کے لیے، جو اپنے کلام پاک کے اندر یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو ہے اس حکم پر عمل کرو۔ اس حکم پر عمل کرنا، کفارہ ادا کرنا، یہ تمہارے ایمان میں داخل ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی اس بات کو ماننا تم پر ضروری ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے جس کو تمہیں کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر کراس کر دیے تو پھر یہ کفارہ تم پر لازم آئے گا، اور جو اس کو نہیں مانتا، جس پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے گویا وہ ایمان کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اس تقاضے کے مطابق اس کا ایمان نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر میں پہنچ جائے، اس حکم کا انکار کرنے والا بن جائے۔ اور یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو بھی یہ کافر ہے، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے احکام کا منکر ہے، جو قرآن کے احکام کا منکر ہے، وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ کافر قرار دیا جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب جہنم میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے اطاعت کرنے والے اور اس پر ایمان لا کر اس کے احکام پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا کر رکھے، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جنتوں کا حقدار بنائے، اور ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی سزا سے اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ بچا کر رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں میں ہم سب کو لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمت کی چادر کو تان دے، اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔